جسے دو دن پہلے 14 مئی کو جو دن جو منایا جاتا ہے، یعنی مسیح کا جو آسمان پر اٹھایا جانا، تو اس کے تعلق سے آج کلام بھی ہم جو سنیں گے۔ چاندے کا والا جات پڑھے، اعمال کی کتاب نکالیے اور اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب، اور یا ہم 6 آیت سے پڑھتے ہیں، سارا نہیں پڑھتے ہو۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہ پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودی اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ اور ذرا اسی اعمال کی کتاب کا 3 باب بھی نکالیے، اور وہاں پر ایک ورس ہے 21ویں آیت، وہ بھی میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو بھی نکال لیں۔ 3 باب اور اس کی 21ویں آیت سے۔ اور وہ 20ویں بھی پڑھتے ہیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی یسوع کو بھیجے، ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائے، جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ اور ایک اور ورس نکالیے رومیوں کے خط میں سے، 8واں باب ہے، اور اس کی 31ویں آیت سے، 8واں باب 31ویں آیت۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے ہیں، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ 14 مئی
इट्स वेरी इम्पोर्टेंट डेज, ये बड़ा अहम दिन है। और इस हवाले से कि यीशु मसीह जो है वो उस दिन आसमान पर उठाया गया है, एसेंशन ऑफ क्राइस्ट, इसी का आसमान पर उठाया जाना, ये बड़ा अहम दिन है। याद रखिए निजात के ताल्लुक से 4 बड़े काम जो मसीह ने किए जिनको हमें याद रखना चाहिए। उसमें से नंबर 1 मौत है, यानी वो डेथ में गया है। और नंबर 2 उसका जी उठना है, यानी वो जी उठा है। और फिर नंबर 3 है तख्त पर बैठना। और नंबर 4 क्या है, उसका शिफायत करना। तो ये 4 निजात के ताल्लुक से, डिलीवरेंस, रिहाई के ताल्लुक से जो बड़े काम हैं जिनको हम टिप्स पे याद रखें कि इसकी मौत है, उसका जी उठना है, और फिर उसका थ्रोन पर, तख्त पर बैठना है। तो आप ये देखिए कि हम शायद 2 तो याद रखे हुआ, हम ये कहते हैं कि वो हमारे लिए मर गया है, और फिर ये भी कहते हैं कि वो जी उठा है। तो तीसरा उसका थ्रोन पर बैठना, वो शायद जो है वो हम भूल जाते हैं या हमें याद नहीं होता। और फिर चौथा अहम काम शिफायत, इंटरसेशन, वो भी नहीं हमें याद जो है वो रहता। तो ये 4 बड़े काम अगर हम निजात के ताल्लुक से, डिलीवरेंस, रिहाई के ताल्लुक से याद रखें तो ये फिर जो है वो हमारे लिए बड़ी मदद का बायस हो गए। हमें ये याद दिलाते रहेंगे काम कि हमारा खुदावंद हमारे लिए क्या कर रहा है। सिर्फ वो मौत में नहीं गया, सिर्फ वो जी नहीं उठा, बल्कि वो आसमान पर गया है, तख्त नशीन हुआ है, तख्त पर बैठा है। और फिर चौथा काम क्या है, वो हमारी शिफायत करते। तो ये जरा आप मेरे पीछे बोले 4 काम। पहला क्या है, मौत, बोलिए मौत। और दूसरा जी उठना। और तीसरा तख्त पर बैठना। और चौथा शिफायत करना। ये चारों एक बिलीवर को बातें याद होनी चाहिए। सिर्फ वो मौत तक ना उसको ले, या जी उठने तक भी ना ले, कि इस बात को भी उतना ही अहम समझे जितनी पहले 2 है। जितना अहम उसका मरना है, जितना अहम उसका जी उठना है, उसका उतना ही अहम जो है वो थ्रोन के ऊपर बैठना, तख्त के ऊपर बैठना है। और उस सबसे ज्यादा जो अहम है कि वो हमारी शिफायत करता है। हालेलुया। ये 4 बातें टिप्स में जो है वो हमें याद जो है रखनी चाहिए। और उसका तख्त पर बैठना बाइबल की बड़ी तालीम है। 110वां ज़बूर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, क्या कहा, कि तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठा। आप देखिए ये यहोवा खुदा बाप ने बेटे से कहा कि तू कहां बैठ आके, मेरे तख्त, मेरे दाहिने हाथ बैठना। और फिर जब रसूलों ने तालीम दी तो पौलुस रसूल इब्रानी खत में कहता है, पहले जो पहला बाब है, पहली आयत में, अगले ज़मानों में खुदा ने हिस्सा तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। और आगे इससे उसने सब चीज़ों को वारिस भी बनाया, आलम भी पैदा किया। और आगे कि वो गुनाहों को धोकर, और आगे क्या लिखा, आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है। तो इसलिए आप देखिए रसूलों ने जब तालीम दी तो उन्होंने ये सारी बातें उन्होंने जो है वो याद करवाई, उनको लोगों को बताया कि वो गुनाह को धोकर, यानी मारकर, कफारा देकर, तो आगे कहता है आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है। तो यहां तक महदूद नहीं किया तो उसने जान दी है, कफारा दिया है, जी उठा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि आप वो कहां है, तो कहां है, बोलिए, दाहिनी तरफ, राइट हैंड ऑफ द फादर गॉड, बाप के दाहिने हाथ। अब देखिए ये रसूलों ने तालीम दी। मैंने बताया इब्रानी के खत में कहा गया है कि वो बाप गुनाह को धोकर,
عالم بالا پر باپ کی کبریا کی داہنی طرف بیٹھا ہے. اور پھر جب پطرس نے یہ جو مال کی کتاب میں واضح کیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ وہ جو نبیوں کے ناطے تھے وہ کہتے ہیں نبیوں نے جیسا اس کے لیے کہا تھا. یہ سارے جو پروفٹس جنہوں نے نبوتیں کی تھی لیکن ان کے پاک زبانی جو ہے وہ خدا نے قلم بند فرمایا, معرفت کلام کیا کہ وہ آسمان پر جو ہے وہ سر بلند ہوگا اور پھر وہاں پر تخت نشین ہوگا. اور اعمال کی کتاب میں تو وہ یہاں بھی لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک وہاں رہے گا جب تک سب چیزیں بحال نہ کی جائے نا, اس وقت تک. تو کئی دفعہ لوگ جو اندازے لگاتے ہیں کہ یسوع مسیح کب آئے گا, کب آنے والا ہے, تو بڑے سیمینارز اس پہ ہوتے ہیں, تعلیم بھی دی. لیکن آپ دیکھیں پطرس نے اس کو مال کی کتاب 3 باب میں کہہ دیا کہ وہ کب آئے گا, جب تک سب چیزیں بحال نہ کی جائے اس وقت تک. اور مکمل اس کے لیے جو یونانی کے اندر کے مکمل ریسٹوریشن ہوگی, بحالی ہوگی, ری اسٹیبلشمنٹ ہوگی, دوبارہ سے وہ سارا جو ہے وہ بحال کیا جائے گا. تو اس وقت تک جو ہے وہ وہاں رہے گا. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے اس بات. میں نے بتایا کہ اس لیے ہم جو بلیورز ہیں ہماری زبان پر بھی اکثر جو یہی بات ہوتی ہے کہ مسیح یہ ہے وہ اس نے جان دی ہے, مر گیا ہے اور وہ جی اٹھا ہے, شاید یہاں تک ہی ہے. یہ شاید بات ہم وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آسمان پر ہے, کہتے ہی نہیں یہ بات. تقدیشین ہے اور پھر وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. ہاں میچور بلیورز جو ہوتے ہیں ان کو تو شاید وہ پتہ ہے, وہ کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن شاید جو دوسرے ہیں وہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ مکمل جو سالویشن کا یہ جو سٹیپس ہے, اس کی ڈیتھ ہے اور اس کا جو ہے وہ جی اٹھنا ہے اور پھر تھرون پر تخت پر بیٹھنا ہے اور پھر چوتھا جو ہے کہ وہ شفاعت ہماری جو ہے وہ کرتا ہے. تو یہ اس وقت تک آسمان پر رہے گا. یہ آسمان کی باتیں جو ہے وہ بڑی مشکل لگتی ہیں سمجھنے کو. شگرد بھی نہیں تھے سمجھتے. کئی دفعہ یوحنا کی انجیل 6 باب میں انہوں نے کہا یہ کلام بڑا ناگوار ہے جو یسوع نے کر رہا تھا. یسوع مسیح اس نے اپنے بدن کی بابت جب ان کو تعلیم دی تو اس نے کہا یہ کلام تو بڑا ناگوار ہے. تو یسوع نے کہا میں نے ابھی تک تو تم سے زمین کی باتیں کی اور اگر آسمان کی باتیں کروں تو تم نہیں سمجھ سکو گے. نیکودیمس سے بھی یسوع مسیح نے یہی کہا میں نے تو ابھی تک تیرے سے زمین کی باتیں کی ہیں, تو اگر آسمان کی باتیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا. تو سردار ہو کر ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا. نیکودیمس سے مسیح خداوند نے کہا, اس کو ذرا پڑھ لیں جہاں پر مسیح خداوند نے کہا یوحنا کی انجیل نکالیے 3 باب نکالیے جہاں پر نیکودیمس کا واقعہ ہے. یوحنا کی انجیل 3 باب اور ورس یہاں پہ کون سی ہے؟ ہاں یہ آپ دیکھیے 10ویں آیت سے. یسوع نے جواب میں سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اسی کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. اگلے آیت 12. جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہی اور تم نے یقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا, یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. آپ دیکھیں جب رسول تعلیم دے وہ کہتے ہیں آسمان میں ہے, وہ باپ کی داہنی طرف تک نشین ہے.
اور وہ یہ جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے. اور آپ لیکن کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا, آسمان پر کوئی چڑھا نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ نوح اور ایلیا تو وہ تو گئے آسمان پر, تو وہ ان کو کوئی لے کر گیا ہے, وہ کسی کی قوت اور قدرت سے گئے ہیں. لیکن یسوع مسیح کے لیے جو اعمال کی کتاب میں یونانی لفظ جو اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے, جب اس کو سرچ کر دیکھ رہا تھا تو لکھا ہے اینابینیا ایک لفظ استعمال کیا گیا. اس کا جو انگریزی ترجمہ ہے ٹو گو اپ آف اون پاور, وہ گئے ہیں, وہ کسی کی پاور سے گئے. یسوع مسیح گیا تو وہ اپنی پاور سے گیا ہے. اس لیے وہ لکھا کہ اس بات پر کوئی نہیں چڑھا سوائے یسوع مسیح کے. وہ خود اپنے قوت اور طاقت سے جو ہے وہ گیا ہے. ہیلیلویا. اور وہ یہ بات جو اب ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ وہ اب آسمان پر ہے, ہیون میں تک نشین ہے, تک پر بیٹھا ہے. اور پھر چوتھا کام کیا میں نے بتایا کہ وہ کیا کرتا ہے, ہماری شفایت کرتا ہے. اور یہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے بارہا اس بات کی تعلیم دی. اس نے نہ صرف یہ بتایا ان کو کہ وہ دکھ اٹھائے گا, بلکہ جلال کی بات بھی کی, وہ جلال میں داخل ہو جائے گا. اور اماؤس کی راہ کے اوپر جب دو وہ شاگردوں سے بات ہو رہی تو ان کو آخر میں یسوع مسیح نے یہی کہا. ذرا دیکھیں 24واں باب لوکا کی انجیل میں, لوکا کی انجیل میں 24واں باب ذرا دیکھیں اور اس کی 25ویں آیت. اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو, کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی. تو یہ ان کو اب دیکھیں مسیح خداوند نے خود کہہ رہا ہے اس کو کہ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ دکھ اٹھائے ان مسیح, اور پھر وہ اپنے جلال میں داخل ہوگا. تو یہ زمین پر رہتے ہوئے یسوع مسیح نے ان کو بتا دیا کہ وہ دکھ اٹھائے گا اور پھر وہ اپنے جلال میں داخل بھی جو ہے وہ ہوگا. تو یہ ضرور اس نے کہا کہ وہ جو ہے وہ دکھ اٹھائے گا اور پھر وہ وہاں پر جو ہے وہ چلا جائے گا. نیکودیمس کی بھی میں نے بات کی کہ جو ہے وہ اس سے بھی مسیح خداوند نے بات کی کہ وہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا. تو وہ تو بلی کی بھی بات کی, پھر یہ بھی کہا کہ جب وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا تو بہتوں کو جو ہے وہ کھینچ لے گا, لیکن اس یعنی اپنے پاس جو ہے وہ بلا لے گا. تو یہ جو ہیونلی منسٹری ہے مسیح خداوند کی, ارتھلی تو اس نے ختم کی, زمینی ختم کی. اور رسول تو وہ بڑے گھبرا رہے تھے کہ یسوع مسیح چلا جائے گا, وہ جو ہے وہ جانے کی بات کر رہے ہیں. تو یسوع نے کیا کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے کیا ہے, فائدے مند ہے. اس سے ایک تو فائدہ یہ ہے وہ آسمان پر ہماری شفاعت کرتا ہے, اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہولی اسپرٹ کو بھیجے گا. تو جو اگلے اتوار کو بھی اس پہ ہم جو ہے وہ سنیں گے. تو یہ فائدہ ہے اس کا, اس کے جانے کا, کہ میں جاؤں گا, یہ تمہارے لیے فائدہ ہے. اور ایک جگہ 4ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں مسیح خداوند نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے مجھ پر بھی رکھو. اور میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو تم سے کہہ دیتا. تو آگے کا لکھا ہوا ہے کہ میں جاتا ہوں آسمان پر, اور تمہارے لیے کیا کروں گا, جگہ تیار کروں گا, اور پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ جو ہے وہاں پر لے لوں گا. تو آپ دیکھیں کہ اس کا جانا یہ فائدے مند ہمارے لیے. وہ آسمان پر جو ہے وہ گیا اور وہاں سے تو ایک تو ہماری شفاعت کر, دوسرا ہولی اسپرٹ کو اس نے جو ہے وہ بھیجا. تو اگلا اتوار جو پینتیکوست ہوگا اس پہ بھی ہم اس کے تعلق سے سیکھیں گے. پھر ابھی جو ہمارا جو اس کا ہیونلی منسٹری ہے, اس کی جو خدمت ہے آسمانوں پر, اس پر جو ہے وہ توجہ لگانے کی ضرورت ہے, دھیان دینے کی ضرورت ہے.
کہ وہ آسمانوں میں اٹھایا گیا جلال میں. اور جب وہ پہاڑ پر ان کو سب کو لے گیا تو ہمیں ملتا ہے کہ جب گرنتھیوں میں پالوس رسول نے کہا کہ وہ کن کن پر، کیفا پر، پطرس پر، اور پھر وہ بہنوں کا ذکر کرتا ہے اور یعقوب کا ذکر کرتا ہے کہ ان سب پر وہ ظاہر ہوا، اور پھر وہ 500 کا بھی ذکر کرتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 500 جو ہے وہ اس وقت وہ یہ بھیڑ تھی جب خداوند مسیح کے سامنے سے گیا. تو وہاں پر یہ جو 500 کا ذکر کیا گیا، 500 لوگوں کا، کرنتھیوں 15 باب کے اندر، تو یہ اس وقت یہ تقریباً اتنے لوگ جو وہاں پر موجود تھے. تو یسوع مسیح ان کے سامنے باتیں کرتا ہوا، ان کے ساتھ جو اس نے باتیں کی، جو جس کا ذکر ہم نے مار کی کتاب میں پڑھا ہے، اور ان کو برکت دی، اور جو ہے وہ باتیں کی کہ زمین تک تم میرے گواہ ہو گئے. لیکن یہ دیکھتے دیکھتے بدلی نے انہیں جو ہے وہ اسے کیا کیا، چھپا لیا. وہ ان کے دیکھتے دیکھتے انہوں نے دیکھا 500 پیپل، 500 لوگ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے آسمان پر. یعنی وہ اٹھایا گیا، اور میں نے بتایا کہ وہ اپنی قدرت سے، اپنی پاس سے جو ہے وہ اٹھایا گیا، اوپر اٹھایا گیا آسمان پر. اور ہمارے کی کتاب میں جو وہاں پہ لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے. وہاں پر فرشتے نہیں لکھا، 2 آدمی لکھا ہے. کئی تراجم میں شاید انجل بھی لکھا ہے، لیکن یہاں پر 2 آدمی کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ 2 آدمی وہاں پر جب وہ گئے تو 2 مرد کا لکھا ہے. ہمارے کی کتاب میں پڑھ لیں ذرا دوبارہ سے، کیا لفظ آیا ہے. مال کی کتاب پہلا باب ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. تو یہ انہوں نے ان مردوں کو بھی، 2 مردوں کو بھی دیکھا ہے جو 5000 کا وہ مجمع تھا. انہوں نے 500 کا مجمع، انہوں نے 2 مردوں کو بھی جو ہے دیکھا ہے. اور یہاں پر فرشتے نہیں کہا گیا، یہ مرد کہا گیا ہے. اور یہ شاید ممکن ہے کہ یہ وہی مرد ہو جب یسوع مسیح پہاڑ پر 17 باب میں متی کی انجیل میں پہاڑ پر باتیں کر رہا تھا، جو لکھا کہ وہ اس کے انتقال کی بابت بات کر رہے تھے. تو یہ ایلیا اور موسیٰ جب یسوع مسیح پہاڑ پر تھا، جب اس کا چہرہ جلالی ہو گیا، اور انہوں نے وہاں اس باتیں کرتے دیکھا پطرس نے. تو پطرس کہتا ہے خداوند کیا یہاں پر 3 ڈیرے بناؤں گا، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے. تو وہ وہاں پر اور اس کے انتقال کی بابت جو ہے وہ سے بات کرنے آئے تھے، انتقال کی بابت. تو شاید یہ ممکن ہے کہ یہ 2 مرد چونکہ کہا گیا ہے تو شاید وہ کوئی اس کو قبول نہ کرے، لیکن مرد لکھا ہے تو اس کا ترجمہ اس ویسے کریں گے ہم. اور انجل فرشتے تو نہیں کہا گیا، تو شاید جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی 2 مرد آئے ہوں دوبارہ سے، اور انہوں نے بتایا ہو کہ بھئی جیسے تم نے جاتے، کیونکہ انتقال کی بابت بھی جب باتیں کرنے آئے تو وہ یہی مرد آئے. تو جب وہ اٹھایا گیا تو پھر وہ آئے، اور کیا کہتے ہیں کہ گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. یعنی پھر وہ آئے گا جس طرح تم نے اس کو جاتے دیکھا ہے. تو کرائسٹ جب گیا تو انہوں نے جاتے دیکھا، وہ دیکھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ صرف مسیح کو ہے. لیکن بائبل ہمیں بتاتی کہ وہ جب آسمان پر چڑھا افسیوں کے خط میں تو لکھا وہ قیدی روحوں کو ساتھ لے کے گیا. یعنی جو عالم روا کے چونکہ 2 پورشن تھے، ایک جو پیراڈائز جنت جسے پیراڈائز جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر
ایماندار روحیں سارے خدا کے لوگ وہاں پر موجود تھے، تو ان سب کو ساتھ لے کر جو ہے وہ آسمان پر گیا ہے. تو وہ صرف اکیلا نہیں گیا وہاں پر، وہ سب کو ساتھ لے کر جو ہے وہ آسمان پر گیا ہے. ان قیدی روحوں کو تو آپ دیکھیں کہ جہاں تو وہ اکیلا رہا ہے، اور انہوں نے جب دوسروں کو بھی وہ اور بھی روحیں اس کے ساتھ جو ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ یسوع مسیح جب اسے جان دی تو لکھا ہے کہ بہت سی قبریں کھل گئی. تو بہت سی قبریں وہاں پر کھلی جب یسوع مسیح نے جان دی، لکھا چٹانیں تڑکی اور بڑا بنچال اور قبریں کھل گئی، اور بہت سے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ قبروں میں سے نکلے، مقدس لوگ، اور لکھا کہ وہ مقدس شہر میں گئے اور وہ ان کو دکھائی دی وہاں پر. اور پھر یہ بھی جو ہے وہ مسیح کے ساتھ جو ہے وہ آسمان پر گئے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے نامے میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا وہاں پر کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہانت کا کام کرتے نظر آتے ہیں. یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں جب یسوع مسیح گیا تو اس کے بعد ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے کہ یہ 24 بزرگ وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ 24 بزرگ پہلے تو وہاں پر نہیں تھے نظر آتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو ان کا پہلے ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ 24 بزرگ جو یہ بھی ساتھ گئے، کیونکہ میں نے بتایا کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جانے کے بعد یہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں وہاں پر. جب آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے تو چار جاندار پہلے تو ذکر ہے، لیکن پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان 24 بزرگوں کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، کاہنوں کا ذکر نہیں ملتا. یہ صرف نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ 24 بزرگ پھر کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ تو اس کی جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو داؤد نے 24 کاہنوں کی ڈیوٹیز لگائی تھی، تو پھر خداوند مسیح ان کو بھی ساتھ لے کر جو ہے وہ گیا ہے. اور پھر وہ کہانت کا کام ہمیں جہاں وہاں پر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ اوپر جب مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں تو 4 جاندار بھی ہیں اور پھر 24 بزرگ بھی جو ہے وہ کہانوں کا لباس انہوں نے پہنا ہوا، وہ وہاں پر گئے. تو یہ 24 پہلا تواریخ کی کتاب 24 میں بات کی 24ویں آیت سے ہی آپ کو جو ملے گا کہ وہاں پر 24 بزرگ جو وہ نظر آتے ہیں جن کو داؤد نے جو ہے وہ مقرر کیا تھا کہانت کا کام جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ گئے ہیں آسمان کے اوپر جا رہے ہیں، تو پھر آسمان پر جب وہ داخل ہوئے ہیں تو کتنا وہاں پر ایک خوشی ہوگی نا، ایک جشن ہوگا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر فتح پا کر اور وہ آسمان پر موجود آ رہا ہے. اور جب وہ آسمان میں داخل ہوا تو زبور 24 جو ہم گاتے ہیں وہ اصل میں اسی وقت کا زبور ہے نا. زبور 24 گاتے ہیں نا، رب خداوند بادشاہ ہو جلال، اور آگے اونچے کرو سر دروازوں، اونچے ہو سب درو. تو وہاں پر جب ہم زبور 24 کو پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے اے ابدی دروازوں، ابدی. تو ابدی تو یہاں پر تو نہیں ہے. یروشلم کا جو دروازے تھے 12 دروازے تھے وہ بھی ابدی نہیں تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے یہاں، اور بار بار وہ تباہ ہوتے رہے. تو پھر ابدی تو کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر ہی ہے، جو اب تک قائم رہے گی، فار ایور، ہمیشہ تک. تو اس لیے یہ فتح کا زبور جو 24واں ہے، یہ مسیح کے اسینشن پر اس کے سودے آسمانی کی طرف جاتے ہوئے ایک بڑی للکار میں یہ گائے ہیں زبور. اور آپ دیکھیں جب وہ زبور مسیح خداوند جب آسمان میں ایسے داخل ہوا تو فرشتگان یہ یقیناً پوچھتے ہوئے یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ تو جواب ملتا ہوگا یہ خداوند جو کبھی، پہلی بات کبھی اور دوسری بات قادر ہے، یہ وہ ہے
اور تیسری بات وہ کہتے ہیں یہ جو جنگ میں زوراور ہے، یعنی مطلب ہے کہ جنگ جیت کر جو ہے وہ آسمان پر آ رہا ہے۔ اور ہم جانتے کہ جنگ جو تھی وہ ابلیس کی قوتوں کے ساتھ اس کی، اور اسے وہ فتح پائی، جنگ جیتی، وہ آسمان میں داخل ہوا۔ تو یہ بڑا خوبصورت ظہور اکثر گایا جاتا ہے، شادی بیاہ پہ وہ اکثر یہ گاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا روٹ کہاں پر ہے جاتا ہے کہ ہیون پر، آسمانوں پر یہ ظہور جو ہے وہ ایک طرح سے گایا گیا ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے جو اوپر آ رہا ہے۔ تو نے کہا یہ جلال کا بادشاہ یہوہ جو قوی اور قادر ہے، اور آگے لکھا ہے جو لشکروں کا خدا ہے، یہوہ شہبت ہے، یہ وہ ہے جلال کا بادشاہ جس سے فتح پائی، جو جنگ جیت کر اوپر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہمیں یہ یاد رکھنا کہ اب اس کی خدمت کہاں پر ہے، اور وہ ہمارے لیے وہاں پر موجود ہے، باپ کے دانیات۔ اور یہ بڑی جو ہے وہ برکت کی بات ہے، یہ جس کو سمجھ آئے اس کے لیے میں نے ایک حوالہ رومیوں کے خط 8 باب میں اسی پڑھا ہے، وہاں ایک بڑا خوبصورت حوالہ پولس کہتے ہیں کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا، کون، وہاں پہ کہتے ہیں کون خدا کے برگزیدوں پر نالش کرے گا۔ تو نالش کو بھی میں سرچ کر رہا تھا کہ یہ نالش کیا ہے، تو یہ اس کے لیے وہ جو یونانی میں لفظ اور پھر جو اس کا ترجمہ کیا گیا تھا، کہ اس کا ترجمہ جو کیا گیا میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو لکھا ہے کال ٹو جوڈیشل اکاؤنٹ، یعنی کھوکر صاحب بیٹھتے ہیں تو یہ جب کسی مجرم کو عدالت کے اندر لے کے جایا جاتا ہے، چل بھئی آ اندر، ایسے ہی ہے جی، پکڑ کے لے کے جایا جاتا ہے، تو نالش کا یہ لفظی ترجمہ کیا گیا ہے ٹو کال ٹو جوڈیشل اکاؤنٹ، یہ عدالتی کاروائی کے لیے چلان آ گیا۔ اور اس یہی کہتا ہے کون خدا کے برگزیدوں پر نالش کرے گا، یعنی ان کو اکاؤنٹبلٹی کے لیے وہ بلائے گا عدالتوں کے اندر۔ وہ آگے کیا کہتے ہیں یسوع مسیح وہ جو مر گیا۔ اب دیکھیں وہ اس کا موت کا ذکر کرتا ہے، پہلے میں نے اس لیے کہا یہ سٹیپس ہے، یہاں پر بھی اس نے یہی کہا یسوع مسیح جو مر گیا، اس کا مطلب کیا کہ وہ گناہ، ہمارے گناہ کے لیے مر گیا۔ رومیوں کے خط کے 8 باب میں لکھا ہے اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، اس کی جان جو گزرانی گئی، دی گئی، وہ گناہ کی سیکریفائس کے لیے تھی، گناہ کی قربانی کے لیے تھی کہ گناہ کا خاتمہ ہو جائے۔ تو پھر آپ دیکھیں وہ اسی لیے وہ کہتا ہے کون خدا کے برگزیدوں کو کال کرے گا نالش کے لیے، جوڈیشل اکاؤنٹ کے لیے، جج کے سامنے ہونے کے لیے کون؟ پہلی بات وہ کہتا ہے کیونکہ یسوع مسیح گناہ کے لیے جو ہے اسے جان دی، مر گیا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آگے کے کہتا ہے آسمان میں موجود ہے، اور کہتا ہے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہیلیلویا، ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ تو یہ بڑی ہے کہ میں سمجھتی یہ بڑی برکت ہے کہ وہ ہماری شفاعت۔ آپ دیکھیں کہ یہ سمجھے کہ باپ کا یہوہ خدا باپ کا تخت ہے، تو ساتھ بیٹے کا تخت لگا ہوا ہے، ساتھ ہی ہے۔ تو اسے جب وہ گیا تو اسے کہا یہوہ نے میرے خداوند سے کہا میرے دانے ہاتھ بیٹھ، یہاں پر بیٹھ، تو یہاں پر بیٹھا وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اسے پولس کہتا ہے کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا؟ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گی؟ کہتا ہے مصیبت، تنگی، ظلم، کال، کون سی چیز؟ اور وہ موت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ موت بھی خدا کی محبت سے
جدا نہیں کر سکتی. وہ محبت جو اسے ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے، اس کو محبت ہے ہم سے، تو اسی لیے تو وہ مار گیا، ہمارے گناہ کے لیے مار گیا. اور پھر وہ نجات کے کام کو مکمل کرنے کے لیے، اس لیے ہم کہتے ہیں نجات ہماری، ہم پا بھی گئے ہیں، نجات پا بھی رہے ہیں اور ایک دن پائیں گے بھی. اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. اور پھر عبرانی 4 باب میں لکھا کہ ہمارا ایسا سردار قائم نہیں ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد نہ کرے. یہ کمزوری کا کیا مطلب ہے؟ کہ جسمانی کمزوری، کہ میں بڑا کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا تو میری مدد کی. نو، اس کا مطلب کہ جب ہم گناہ کے ذریعے سے کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہماری مدد کرتا ہے. ہمارا ایسا سردار قائم نہیں ہے. بھئی وہ تو کمزور ہر وقت ہر روز بدلتے رہتے، کمزور تھے نا. تو ہمارا بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارا کمزوریوں میں مدد نہ کر سکے، کیونکہ وہ اب تک قائم رہنے والا سردار قائم ہے. سردار قائم کا کام ہی شفاعت کرنا تھا. وہ شفاعت کرتا تھا، موسیٰ شفاعت کرتا ہے، ہارون سردار شفاعت کرتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم کتنی باصیت لیڈر ہوتے ہیں، کتنی شفاعت کرتے ہیں. یہ بڑا ایک ضروری ہے. اسی شفاعت کر رہا تو ہم شفاعت نہ کریں اور کہلائیں ہم پاسٹر، کہلائیں لیڈر، کہہ رہے ہم سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، ہم یوتھ کے لیڈر ہیں، اور شفاعت کے لیے وہ نہیں، خدمت نہیں، شفاعت نہیں، انٹرسیشن نہیں. شفاعت کے لیے تو وہ آپ دیکھیں اس سے نصاب کا کون سی چیز، اس کا کیا مطلب ہے کہ مصیبت آئی ہے، مصیبت آئی ہے تو پھر چونکہ باپ کے وہ ساتھ ہے تو وہ پھر شفاعت کرتا ہے. باپ کہ میرے بچے مصیبت میں ہیں، ہاللیلویا، یہ شفاعت ہے. تنگی، کال، وبا، موت بھی. اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں اسی بات کو تو لکھا کہ خداوند کا شکر ہو، لکھا کہ جو ہمیں فتح سے بڑھ کر بھی غلبہ دیتا ہے. تو وہ سب حالتوں میں، کسی بھی حالت میں کیوں نہیں ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں پھر کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے. ایسے ڈرے سہمے رہیں، خوف میں رہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ذرا کوئی بیماری آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ ہمارا شفاعتی بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہیبلی خدمت کو نہ بھولیے، اس کی اس خدمت کو یاد رکھیے کہ وہ کہاں پر ہے. کوئی مشکل آ گئی تو پکاریے اسے اور وہ باپ سے ہماری شفاعت کرتا ہے. اس لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ہم کی قربانی اسی کے وسیلے سے خدا کے پاس ہر وقت چڑھایا کریں. تو اب دور کی بات تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، دور نہیں بیٹھا. ہمارا شفاعتی دور بیٹھا ہے؟ نہیں، دائیں ہاتھ بیٹھا. تو پھر آپ دیکھیں کس بات کا خوف، کس بات کا ڈر، کون سی مجبوری ہے، کون سی فکر، کون سا بوجھ. اسے پکاریے، وہ بیٹھا ہے دعائیں سننے کے لیے. وہ ساتھ بیٹھا، ساتھ دور نہیں ہے، بالکل رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. وہ ہم سے دور نہیں ہے. کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، بتائیے اس کو. ڈر خوف نہیں، پلوس کرتا ہے کون سی چیز ہو، موت کا بھی ذکر کرتا ہے. موت کے ڈر نام سے نا ہم گھبرا جاتے ہیں، ہر بندہ ہی ڈر جاتا ہے. ٹھیک ہے، رات کو میں بھائی رفیق کے ساتھ تھا تو اس کو حوصلہ دیا، میں نے کہا کوئی ڈر خوف نہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر بیٹھا ہے. ہاللیلویا، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ باپ کے وہ پاس دائیں ہاتھ ہے، ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار ہے. وہ آیا ہے اور سب جو اس پر ایمان رکھتے سب کو لے کر اپنے ساتھ گیا ہے. اور بے شک ہم بھی ایک وقت آئے گا جب مر جائیں گے، زمین میں چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا 2 مردوں نے یہی کہا
गलीली मर्दों क्यों हैरान हो, ऐसे यीशु को जिसे तुमने जाते देखा है आते भी देखो। उसने खुद कहा मैं जाता हूं, फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, और कहा फिर जा, मैं आऊंगा वहां पर तुम भी हो। हालेलुया। तो हमारे भी बनाओ क्या करने गया है, मुकाम उससे बना दिए वहां पर। इससे जब जो ही कोई इस दुनिया से अब जाता है वो आसमान पर जाता है, वो पहले नीचे जाता था, अब कोई नीचे नहीं जाता। क्योंकि हमारा बड़ा भाई वो ऊपर है। इंसान एक ग्लोरीफाइड जो जलाली बदल लेकर वो ऊपर है। इसलिए अब वो वहां पहले नीचे जाते थे, अब नीचे नहीं कुछ जाता, अब सीधे ऊपर जाते उसके पास। हालेलुया। तो ये है जी बरकत। इससे उसमें जोर पाइए, कुव्वत पाइए, ईमान में मजबूत बनिए कि वो उसकी इस खिदमत को, कि वो आसमानों में मौजूद है और हमारी शिफायत करता है। और उसका कहता है कौन सी चीज करता है, यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, कहता है बाप के पास दाने हाथ बैठा है और हमारी शिफायत करता है। वो आपका शिफायत करने वाला शाफे है, बैठा है बाप के पास दाने हाथ है, अपने बच्चों की शिफायत करते। इसलिए हम निकल जाते हैं, कई दफा कमजोर होते हैं, मुश्किलों में जाते हैं, बीमारियों में जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल आती है, तो वो शिफायत करता बाप के सामने और फिर हम उसमें से निकल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए उसकी हेवनली खिदमत को, मिनिस्ट्री को हमेशा याद रखिए कि वो कहाँ पर है, आसमान में बाप के पास है, और हमारी शिफायत के लिए क्या अब्बा तक क्या है, जिंदा। आइए चंद नमों के लिए खड़े हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। वो जो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है, ये जलाल का बादशाह कौन है? ये जलाल का बादशाह वो है जिसने जंग जीती है, जो